اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا عمل ہے یہ دعائے حاجات کا ہے۔ دعائے حاجات اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک دعا ہر حاجت کے لیے کافی ہے۔ تو آج میں آپ کو بیان کروں گا کہ اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے اور کس طرح ہمارے سارے مسئلے مسائل حل ہوں گے اور ہر کام میں ہمیں اللہ کی مدد ملے گی۔ یہ جو دعائے حاجات ہے بہت خوبصورت ہے، اس میں اللہ کے نام ہیں، اس میں قرآن کی آیات بھی ہیں اور اس میں حدیث سے مبارکہ بھی ہے۔ یہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے اور اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیے گا، بہت خوبصورت ترجمہ ہے اس کا اور اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ یہ دعائے حاجات جو ہے اس کو آپ نے مانگنا ہے۔ جب آپ اس کو مانگیں گے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ ہر خوف سے آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور آپ کے دشمنوں پر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا اور آپ کو غنی بھی کرے گا اور ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں سے آپ کا خیال بھی نہ جائے اور آپ کی زندگی آپ پر آسان کر دے گا۔ اور اس کے بارے میں ایک یہ ہے، اگر یہ پڑھے تو جتنا بھی قرض ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ادا ہوگا، چاہے وہ قرضہ پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، میں آپ کو وظائف بھی بیان کرتا ہوں، عملیات بھی بیان کرتا ہوں اور ساتھ ہی ان کا طریقہ بھی بیان کرتا ہوں کہ یہ ہم کس طرح پڑھیں گے اور کس طرح عمل کریں گے۔ یہ آج والا عمل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کا ہے اور دعا اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگنی کس طرح ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور دعا کی اپیل کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں کو، اپنی امت کو لے کر نماز اور دعا کے لیے نکلے اور دعا مانگی تو آپ نے کیا دیکھا کہ دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں نے تو آپ سے بارش مانگی اور آپ نے دھوپ اور زیادہ کر دی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، یہ تیرے جو ساتھی ہیں ان میں ایک شخص ایسا ہے جس نے پچھلے 40 سال سے مجھے ناراض کیا ہوا ہے اور اس کی نافرمانی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جب تک وہ کھڑا ہے اس کی نحوست سے میں بارش نہیں کروں گا، اس کو نکال دو تو میں پھر بارش کروں گا۔ یہ میرے اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو معاملہ دیکھیے کہ کہاں تک پہنچا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی رک گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ تو ان کی دعا بھی رک گئی۔ ان کی امت کی تو پہلے سے ہی رکی ہوئی تھی کہ اس بندے کی برائی کا لیول اتنا زیادہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، جو ایسا شخص ہے وہ ہماری جان چھوڑ جائے اور باقیوں کو راحت ملے۔ تو اس بندے نے یوں دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے اپنے بائیں دیکھا کہ شاید میرے علاوہ کوئی اور بھی ہو، اور تو کوئی نکلا نہیں۔ تو اس نے سوچا، آج میں مر گیا، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل و خوار ہوتا ہوں، اور اگر میں نہیں نکلتا تو یہ سارا ملک جو بارش سے محروم ہے۔ تو اب وہ گناہگار شخص اللہ سے بات کرنے لگا۔ تو تھوڑا سا آپ انالیسس کریں کہ یہ جو اب اللہ سے اپیل کرنے لگا ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے۔ اس فرق کو آپ تھوڑا سا سمجھیں کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں صرف اللہ کی محبت میں، اس کے خوف میں، اس کے شوق میں۔
یہ تو ہوگی 1 نمبر کی توبہ اور اللہ سے رجوع، اور دوسرا کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری عزت بچ جائے، میرا مال بچ جائے، میں بچ جاؤں۔ تو یہ 2 نمبر کام ہے۔ اس میں براہ راست اللہ مطلوب نہیں، اس میں صرف اپنی عزت بچانا مطلوب ہے، اور یہاں پر کچھ اسی قسم کی توبہ ہے۔ پچھلے 40 سالوں کی نافرمانی تو ہے، اور وہ بھی اعلیٰ درجے کی، کہ اتنی زیادہ نافرمانی کہ ایک نبی کی دعا بھی رک گئی۔ تو جو اس نے کہا وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس کا ترجمہ۔ میرے مولا، 40 سال تیری نافرمانی کی اور تو مجھے چھپاتا رہا، مجھے آج بھی چھپا لے، میں معافی مانگتا ہوں۔ اور یہ کس بات پہ کہہ رہا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں؟ کہ کہیں بے عزت نہ ہو جاؤں، ذلیل نہ ہو جاؤں۔ تو دیکھیں کہ اس 2 نمبر کام پر بھی میرے اللہ نے کیا کیا، تو وہ اللہ 1 نمبر پہ کیا کیا نہیں کرے گا۔ گھٹا اٹھی اور بارش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر اللہ سے کہنے لگے، یا اللہ، آدمی تو ایک بھی نہیں نکلا تو بارش کیسے ہو گئی؟ سارا مجمع ان کے سامنے تھا۔ اب آپ سنیے کہ میرے اللہ کریم نے کیا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے طفیل کر دی۔ اتنی جلدی بھی کوئی صلح کرتا ہے؟ اتنی جلدی بھی کوئی مانتا ہے؟ جتنی جلدی میرا اللہ صلح کرتا ہے، اور جتنی جلدی میرا اللہ ضروریات کو پورا کرتا ہے، حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے طفیل کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ 1 سیکنڈ پہلے تو تیرا مجرم تھا، اور اب یہ محرم کیسے بن گیا؟ تو میرے اللہ نے کہا، موسیٰ اس نے توبہ کر لی اور ہم نے صلح کر لی۔ سبحان اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ کون ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا، جب وہ نافرمان تھا تو میں نے کسی کو نہیں بتایا اور اس پہ پردے ڈالے۔ آج جب وہ توبہ کر چکا ہے تو اس کو رسوا کیسے کروں؟ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کسی کو رسوا نہ کرو اور خود میں اس کو رسوا کروں؟ نہیں موسیٰ، یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، اس واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو پکارے، ہماری جو بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اور یہ دعائے حاجات جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی تو اللہ تعالی ہر خوف سے آپ کی حفاظت بھی کرے گا، اور آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جتنی چاہے مرضی حاجات ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنے کرم سے پورا بھی کرے گا۔ اس کو آپ کوشش کیجئے گا کہ ہر نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور خصوصاً جمعے کی نماز کے بعد بھی لازمی پڑھ لیا کریں۔ چھوٹی سی دعا ہے، بہت بڑی دعا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو دعا بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اول آخر اس کے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، اور اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ اس کو زبانی یاد کر لیں، اور ہر نماز کے بعد آپ جہاں مرضی ہیں، مرد و عورت ہیں، جہاں مرضی دفتروں میں، گھروں میں، ہر نماز کے بعد اس کو ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ سے مانگ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم یا وہاب یا ذوالطول یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حکیم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان
نفینی منکا بنفحات خیر تغنینی بها عمن سواکا ان تستفتح فقد جاءکم الفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا نصر من اللہ وفتح قریب اللہم یا غنی یا حمید یا مبدی یا محید یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک واحفظنی بما حفظت بالذکر وانصرنی بما نصرت به الرسول انک علی کل شیء قدیر۔ تو اس پوری دعا میں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام ہے اور اللہ کا ہر نام اسم اعظم ہے، اور اس میں اللہ سے ہی دعا ہے، اور اس میں جو آخری الفاظ ہیں سبحان اللہ وہ بہت پیاری دعا ہے۔ اور جن ذرائع سے تو نے اپنے کلام کی حفاظت کی اسی سے میری بھی حفاظت فرما، اور جن ذرائع سے تو نے اپنے رسولوں کی مدد فرمائی انہی ذرائع سے میری مدد فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں سارے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، ہر چیز کا مالک اور مختار میرے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اس دعا کو آپ آسانی کے ساتھ نیٹ پہ سرچ کریں گے دعائے حاجات، تو یہ دعا آپ کو بآسانی مل بھی جائے گی، اور آپ اس کو لگاتار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسانی کے ساتھ یہ حفظ بھی ہو جائے گی۔ تو یہ دعا کوئی بہت بڑی نہیں ہے، اگر آپ اس کو لگاتار پڑھیں گے تو یہ آدھے منٹ سے بھی کم وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو زبانی یاد کر لیں۔ اور 5 وقت کی نماز بھی لازمی پڑھیے گا، ایک تو نماز ہوگی اور اس کے بعد یہ دعا ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی کو آپ سے دور کر دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ جب آپ اس کو شیئر کریں گے تو جو کہ اللہ کا نام اللہ کا کلام پڑھے گا سنے گا، اس کا اجر اور اس کا ثواب آپ کو مجھے ہم سب کو ملے گا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم